بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک مغفرت فرمائے آپ کی، میری اور تمام امت مسلمہ کی۔ یزید اپنی سوتیلی بہن امالہ سے شادی کیوں کرنا چاہتا تھا؟ خاندان یزید اور خاندان حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین کیا رشتہ داریاں تھیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی تھی؟ یزید کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ یزید اپنی بہن سے شادی کیوں کرنا چاہتا تھا؟ یزید نے اپنی بہن جس کا نام امالہ تھا اسے شادی کرنے کے لیے اسلام کے اصولوں میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی، اور اس کی مخالفت پر اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کو جائز قرار دینے کے لیے 70 علماء دین سے فتویٰ بھی لے لیا اور کربلا میں شہید کروایا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور سب سے پہلے آپ کو یزید کی بہن امالہ کے بارے میں بتاتے چلیں کہ جب یزید کو ہر طرف سے لعنت ہوئی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بے گناہ قتل پر ظالم یزید کو برا بھلا کہنے اور ہر طرف سے امام زین العابدین اور سید زادیوں کی رہائی کے لیے آوازیں بلند ہونے لگیں تو یزید نے امام سجاد کو بلایا اور پوچھا کہ میں قیدیوں کو رہا کرنا چاہتا ہوں، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام سجاد نے فرمایا کہ میں شریک الحسین سے مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ حضرت امام سجاد نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کرنے کے بعد یزید سے کہا کہ ہماری کچھ شرائط ہیں۔ یزید نے امام سجاد سے کہا کہ آپ شرائط بتائیں۔ امام سجاد نے یزید سے کہا کہ ہمارا لوٹا ہوا مال واپس کرے، ہمارے شہید افراد کے مبارک سر ہمارے حوالے کرے۔ یزید نے تمام شرائط مان لی، لیکن جب یزید کی بہن شیطان صفت عورت کو علم ہوا تو تمام اہل شام کی عورتوں کو اپنے محل میں جمع کیا اور حضرت زینب اور تمام سید زادیوں کو بھی اپنے محل میں بلوایا۔ یزید کی بہن امالہ نے کھڑے ہو کر تمام شام کی عورتوں کے سامنے تکبرانہ انداز میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اس محل کی دیواریں آسمانوں تک پہنچ چکی ہیں، یہ سب عزت مآب یزید کا ہے، جس کی حکومت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہے اور اس کے خزانے چاندی، ہیرے، جواہرات سے بھرے ہیں، اور جس پر اللہ بھی راضی ہے۔ جبھی تو یزید کو تم پر فتح ملی۔ اور اس کے بعد شام کی تمام عورتوں کی طرف دیکھ کر اس نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم بتاؤ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نے تیری بات سن لی، مگر تو نے ابھی تک میرا مکمل تعارف نہیں پایا، لیکن تمہارا تعارف یہی ہے کہ تم حسین کے قاتل یزید کی بہن ہو۔ تمہارے بھائی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی عورتوں کو ناحق اسیر بنایا، اور تم باعزت ہونے کا دعویٰ کرتی ہو۔ جس بھائی کی مشرق و مغرب تک حکومت پر اترا رہی ہو، سن لو، میرے رب کریم کی حکومت تو پوری کائنات پر ہے، اور سچائی تو یہ ہے کہ میرے جد امجد پوری کائنات کے خالق و مالک کے محبوب ترین ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ہم اسی خاندان سے ہیں، اور اللہ دنیا کے تمام خزانوں کا مالک ہے، اور یہ محل جس پر تم کو فخر ہے، رب کائنات جلد ہی اس کو مٹی کا ڈھیر بنا دے گا۔ اور اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے اللہ پاک سے دعا کی کہ اے رب کائنات، ہم تجھ سے راضی ہیں، تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ اور اس کے بعد محل میں موجود تمام شعبوں میں عورتوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں آوازیں بلند کیں، اور حضرت زینب یزید کی بہن کو کہنے لگیں کہ اب بتا، ہم قید ہو کر بھی جیت گئے اور تم جیت کر بھی ہار گئی۔ تمام لوگ شان و شوکت سے محل سے روانہ ہوئے۔ دوسری روایات میں ہے کہ یزید نے اپنی بہن کا نام جس کا امالہ تھا اس سے شادی کرنے کے لیے اسلام کے اصولوں میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی،
اور جس کی مخالفت پر اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کو جائز قرار دینے کے لیے 70 علماء دین سے فتویٰ لے کر حضرت حسین کو کربلا شہید کروایا۔ یزید کی بہن امالہ کا یہ قصہ مستند روایات میں تلاش کے باوجود بھی مل نہیں سکا، لہٰذا یہ تاریخ کا ایک باب ہے جس میں کتنی صداقت ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور مستند روایات سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی۔ حضرت حسین نے ثابت قدمی کی مثال دکھائی، آپ کو ڈرایا دھمکایا گیا اور آپ کے ساتھیوں کو کئی دنوں تک روزے میں رکھا گیا۔ آپ کے تقریباً تمام تر خاندان کے لڑکوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا، مگر اپنے حق و باطل کے ساتھ کسی مداحنت سے کام لیا اور نہ ہی یزید کی بیعت کے لیے راضی ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ اس پر مشکلات، تکالیف اور قربانیاں انہوں نے کس مقصد کے لیے اٹھائیں؟ آپ لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت حسین اپنی خلافت قائم کرنا چاہتے تھے، اسی لیے وہ یزیدی فوج سے جا ٹکرائے۔ کوفہ اور ارد گرد کے علاقوں سے بلاوے آئے تھے کہ آپ آئیں تاکہ آپ کو خلیفہ منتخب کیا جا سکے۔ عوامی حمایت کا وعدہ کیا گیا۔ بزرگوں نے آپ کو سمجھایا کہ یہ دھوکہ لگتا ہے، مگر خاندان کے اکثر مرد و خواتین بچوں سمیت آپ کے ساتھ عازم سفر ہو گئے۔ آپ کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر کے چلتے تو عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے کر جاتے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا کہ حکومت کے ظلم و ستم کے خوف کے باعث ان کا ساتھ دینے سے لوگ پہلو تہی کر رہے ہیں، آپ نے واپسی کا ارادہ کیا، تو آپ سے آنے کی اجازت کو اس بات سے مشہور کیا گیا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ آپ نے مذاکرات کاروں کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میرا حکومت سے لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں، مگر وہ نہ مانے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ساتھیوں کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور خود کو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اسی لیے کوششیں ناکام بنائیں اور بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر تن سے جدا کیا اور ان کے ساتھیوں کو خون میں نہلا دیا۔ یزید کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک جب پیش کیا گیا تو کہا جاتا ہے کہ اس نے آپ کے قتل پر دکھ کا اظہار کیا، لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ یزید نے امام اور ان کے ساتھیوں کے قتل عام میں ملوث اپنے کسی عمل کاروں کے خلاف کوئی کارروائی کی ہی نہیں اور ان کو کوئی سزا بھی نہیں دی، بلکہ وہ اس طرح اپنے عہدوں پر رہے۔ اس کو چاہیے تھا کہ اس وقت نکال دے۔ وہ لوگوں کی آزادانہ مرضی سے منتخب نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک موروثی بادشاہت تھی جو لوگوں کو اپنی بیعت پر مجبور کر رہی تھی۔ حکومت قائم کرنے پر مجبور کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ یہاں پر حق نہیں تھی، لہٰذا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ اگر استقامت اور ثابت قدمی دکھائی دینے کے بجائے یزید کی بیعت کر لیتے اور مسلط کوشی پر لعنت سے کام لیتے، اور اس بات کا خدشہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس نواسہ ہونے کی بنا پر اہل اسلام آپ کے طرز عمل کو امام باطل و فاسد کی زور و زبردستی والی بات کے لیے خود سمجھ لیتے اور یہ ایک بہت بڑی نذیر بن جاتا۔ آپ اگر چاہتے تو مزاحمت سے کام لیتے اور ظاہری طور پر یزید کی نقلیں بات کر لیتے، نقلی بیعت کر لیتے، اسی طرح آپ اور آپ کے ساتھیوں کی جانیں بچ جاتی۔ بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے رخصت کے بجائے عزیمت کا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا نقصان کے خوف سے حق کو چھوڑ کر باطل کی حمایت کرنا مردوں کا شیوا نہیں ہے؟ لہٰذا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی کل آپ کی شہادت اور عظیم الشان قربانی کے ذریعے قیامت تک کے لیے لوگوں پر عظیم کر دی اور سکھا دیا کہ اگر آئندہ اس طرح کا معرکہ برپا ہوا تو بعد میں تجزیہ و انتخاب کا موقع آئے
یا کوئی فاسق اور ظالم لوگوں پر زبردستی اپنی حکومت مسلط کرنے کی کوشش کرے تو آزادی قانون کی بالادستی اور انسانی وقار کے علمبردار کسی مداہنت سے کام نہ لیں، آپ کے ساتھ سینہ تان کر کھڑے ہوں اور باطل کے ساتھ کسی بھی طرح کی حمایت اور تعاون سے صریح انکار کر دے۔ حکومت انسانی دوستی اور حق و صداقت کے لیے کوشاں لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ خاندان حسین اور خاندان یزید کے مابین کیا رشتہ داریاں تھیں؟ صریح مطالعے سے بعض لوگوں نے یہ نظریہ قائم کر لیا ہے کہ گویا بنو امیہ یعنی خاندان یزید اور بنو ہاشم یعنی خاندان حسین کے مابین کوئی دشمنی نہیں تھی، لیکن جب وہ انصاف کے مستند کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو مطالعہ اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کی خواتین کثرت سے بنو امیہ میں بیاہی گئی، اور بنو امیہ اور بنو ہاشم میں واقعہ کربلا کے بعد بھی مشاورات کے تعلقات چلتے رہے، اور ظاہری سی بات ہے کہ انسان اپنی بیٹی اور بہن اسی خاندان میں بیاتا ہے جس کے لوگوں کے بارے میں اس کو اطمینان ہو کہ وہ ذی شرف، عالی مرتبت اور ہماری خواتین کا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔